السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن زید بن خالد الجهني رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر سائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه الترمذی۔ جامع ترمذی کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے، کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ جو کسی مسلمان کو روزے دار کو افطار کرائے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا روزہ رکھنے پر اجر ہے اتنا ہی افطار کرانے پر ثواب ملتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی روزہ رکھا ہے اور ایک آدمی افطار کرا رہا ہے، تو حدیث میں یہ بات بتائے گی کہ اس کے لیے وہ ثواب ہے جو روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں افطار فلاں کے یہاں کر رہا ہوں تو میرے روزے کا ثواب گھٹ جائے، ایسا نہیں۔ روزے دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے کہ وہ افطار کرانے والے کو اجر بھی دیتا ہے، اور جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ حدیث کا مطلب کیا نکلا؟ حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اپنی بساط اور اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق افطار کرانا چاہیے، روزے دار کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حدیث میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ من فطر صائما، کہ جو روزے دار کو کھلائے، روزے دار کو افطار کرائے، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس کو روزے کا ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی بساط اور اپنی قوت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہم روزے دار کو افطار کرائیں۔ ہمارے یہاں اتنا کھانا بنتا ہے، اتنا افطار میں آدمی تیاری کرتا ہے کہ اگر اس میں سے 2-4 لوگوں کو بڑھا دیا جائے تو انشاءاللہ اس میں کمی نہیں ہوگی۔ بچ جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، نالیوں میں اور گندگیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، بہت بری چیز ہے۔ ہمارے گھروں میں اتنا کھانا بنتا ہے کہ اگر اچانک 1-2 آدمی کو بڑھا لیا جائے تو انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے کھانے میں سے جو ہم تیار کر رہے ہیں یا ہم سامان جو بازار سے افطار کے لیے لا رہے ہیں، یہ کوشش ہماری ہو کہ ہمارے افطار میں سے روزے دار کا بھی حصہ ہے، ہم ان کو بھی تھوڑا دے دیں گے، ان کو بھی افطار کرا دیں گے، کیونکہ نیک لوگوں کو کھلانا، من فطر صائما، جو روزے دار کو افطار کرائے، فضیلت کیا بتائی گئی ہے؟ اس کو روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں ایک اہم تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہم اپنا کھانا کن کو کھلائیں؟ نیک لوگوں کو کھلائیں۔ روزہ رکھنا بھائی کیا ہے؟ روزہ رکھنا یہ نیک عمل ہے، روزے دار نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے، تو روزے دار کو کھلائے۔ ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ ہمارا کھانا وہ کھائے جو نیک ہو۔ ہم اپنا کھانا کس کو کھلائیں؟
جو نیک ہو، روزے دار ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ہم ایسے آدمی کو اپنا کھانا کھلائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے، کہا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ایک نصیحت کیا تھی؟ تمہارا کھانا صرف متقی کھائیں، تمہارا کھانا متقی کھائیں، نیک لوگ کھائیں۔ یعنی ہم جب دعوت دیتے ہیں، کسی کو اپنے دسترخوان پر بلاتے ہیں، اپنے گھر میں کسی کو دعوت دیتے ہیں، ہماری ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم اپنا مال اور اپنا کھانا ان پر خرچ کریں، ان کو کھلائیں جو نمازی ہیں، روزدار ہیں، نیک ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں۔ فاسقوں اور فاجروں کو اپنا مال نہ دیں، اپنا کھانا ان لوگوں کو نہ کھلائیں۔ ہماری پہلی کوشش یہ ہو کہ ہم نیک لوگوں کو کھلائیں۔ حدیث کے الفاظ پر آپ غور تو کریں، پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے، روزہ رکھنے والا نیک ہوتا ہے۔ روزے دار یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، مومن کی پہچان ہے کہ وہ روزہ رکھا ہے۔ اس کو کھلانے کا یہ ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل ایک روزے کا ثواب دیتا ہے۔ لہذا ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے، ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے ایسے لوگوں پر خرچ کریں جو متقی اور پرہیزگار ہو، روزے دار ہو، نمازی ہوں، اور ہم اپنا مال اور اپنا کھانا ایسے لوگوں پر خرچ کریں، کھلائیں جو روزہ رکھنے والے ہوں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو افطار کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔